السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدل افلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر السما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ کو تھوڑا کم کر دیں اور بیٹا بالکل خاموش بیٹھو۔ شہر سرکار تاج الاولیاء میں دیار سرکار بغدادی شاہ رحمت اللہ علیہ میں جشن سرکار تاج الاولیاء کے نام سے موسوم آج کا یہ جلسہ شیر رضا کمیٹی کے شیروں نے منعقد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا بلال رضا صاحب قبلہ کی آمد ہو رکی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو شیر رضا کمیٹی کے تمام نوجوانوں کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آج کے اس بیان کا عنوان ہے ہم کل کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آدھی تقریر آپ عنوان سے سمجھ چکے ہوں گے، باقی آج آدھی تقریر اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ مزہ ہے مرنے جینے کا انہیں خطروں کے دامن میں، مزہ ہے
مرنے جینے کا انہیں خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ ہم کل کیا تھے اور آج کیا ہیں؟ پہلے ہمارا مقام کیا تھا، ہمارا معیار کیا تھا، ہماری عظمتوں کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائے جا رکھے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان کی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور مشرق کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، رکتا تھا نہ کسی سے سیل و ربا ہمارا۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وہ مقام تھا ہمارا کہ جب پوری دنیا پر رب تبارک و تعالی نے ہمارا روپ طاری کر رکھا تھا، ہمارا کردار، ہمارا وقار، ہماری عظمتیں کہ جن کی تعریف و توصیف دنیا کے چاروں کونوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج حالات نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ بات میں ذرا پہلے سے شروع کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، صرف خطہ عرب ہی نہ کی پوری دنیا کا کیا حال تھا سب جانتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی زبردستیوں کا شکار عراق، یمن، ایران اور دیگر علاقے کے لوگ تھے۔ نہ لوگوں میں تہذیب تھی نہ تمدن۔ اہل عرب کا حال تو یہ تھا کہ شراب ان کی گھٹیوں میں اتری تھی، جوا، چوری، گلا گھونٹ کے دفنا دیتے تھے۔ بعض تو اتنے سنگ دل تھے جو زندہ گاڑ دیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دین اسلام سے قوم کو آشنا کرایا، اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا، اپنی رسالت منوائی۔ جب قوم نے سرکار کے کردار کو دیکھا ہے، سرکار کے صبح و شام کو دیکھا ہے، جب قوم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھا ہے تو گرویدہ ہو گئی۔ نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لیا اور پوری دنیا چیخ پڑی، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کا دامن تھام لو، کامران ہونا چاہتے ہو تو اسلام سے آشنا ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کی سرخروئی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اب وہ جو کل تک شرابی تھے اب شراب سے توبہ کرتے ہوئے نظر آ رکھے ہیں، جواری تھے اب جوا سے نفرت کر رکھے ہیں، کہ محافظ نظر آ رکھے ہیں۔ کل تک خون بہانا جن کا پیشہ تھا، لیکن آج جان بچانے اپنا ترہ امتیاز سمجھ رکھے ہیں۔ غرض کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تبلیغ نے ایسا بدلا کہ جو کل تک رہزن تھے، جو کل تک ڈاکہ زنی کرتے تھے، جو کل تک خود گمراہ تھے، لیکن میرے آقا کی صحبت اتنا سوار دیا کہ آج قوم کے امام ہو گئے، قوم کے مقتدا ہو گئے۔ آقا خود فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ امام ہیں، کسی ایک صحابی کی پیروی کر لو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ کبھی گزشتہ زندگی جو جہالت میں لوگ جیا کر رہے تھے اپنی نگاہوں کے سامنے لانا، جھوٹ، غیبت، سود خوری، شراب سب عام تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ برائیاں آج نظر نہیں آ رہی؟ کیا آج ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر یہ وبا نہیں پھیل رکھی ہے؟ بلکہ لوگ تو فخر سے کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، بلکہ نام بدل کر شراب پیئیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اس وقت بھی شراب پی جا رکھی تھی، آج بھی معاشرے میں شراب کا پھیل بڑھتا چلا جا رہا ہے، جوا بازی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سود خوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بد نگاہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، نوجوانوں کی ذہنیت برائیوں کی طرف مائل ہو رکھی ہے۔
بس فرق اتنا ہے، غور سے یہ جملہ سننا اور لے کر جانا، فرق اتنا ہے کہ اسلام سے پہلے جو قوم برائیاں کرتی تھی وہ جہالت کی وجہ سے کرتی تھی، پتہ نہیں تھا کہ یہ برا ہے، اور آج جو برائی کر رکھے ہیں یہ فیشن کے نام پہ کر رکھے ہیں، یہ فیشن کی بنیاد پر کر رکھے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں گاؤدی سمجھیں گے، بیوقوف سمجھیں گے، کم عقل سمجھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر ایسے فساق و فجار سے تم نے دوستی کی ہی کیوں؟ ایسے دنیا داروں سے رشتہ داری بنائی کیوں کہ جن کی وجہ سے تمہیں بھی فیشن کے نام پر برائیوں کے قریب ہونا پڑے، برائیوں سے ہمکنار ہونا پڑے؟ نہیں نوجوانوں، وہ اور قومیں ہوں گی جو فیشن کے نام پر جو چاہے وہ کرتی ہوں گی، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی عقیدت میں جینے اور مرنے والے ہیں۔ ہم دنیا کو دیکھ کر نہیں جیتے ہیں، طریقہ مصطفیٰ کو دیکھ کے جیتے ہیں۔ ہم دنیا داروں کی طرز زندگی پہ نہیں چلتے ہیں بلکہ صحابہ کا طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اگر دنیا داروں کے طرز زندگی پہ چلے تو بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اللہ کا خوف نکل جائے گا، دنیا کا خوف دل میں آ جائے گا، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، ہر ایک کا خوف اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اگر تم دنیا داروں کو دیکھ کر چلو گے تو یاد رکھو کہ یہ طرز عمل، یہ طرز زندگی تمہیں اللہ سے دور کر دے گا، اللہ کے محبوبوں سے دور کر دے گا، جنت کی نعمتوں سے دور کر دے گا۔ لیکن نوجوانوں کی جو ذہنیت بڑی تیزی سے تبدیل ہو رکی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وائرس آیا کہاں سے، یہ جراثیم ہماری قوم میں آئے کہاں سے۔ ایک مسلمان ہے، سچا پکا مسلمان بن کر اسے زندگی گزارنا ہے، لیکن کبھی وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی۔ کبھی ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کے اوقات نصرانیوں سے میچ کھاتے ہیں تو کبھی یہودیوں سے میچ کھاتے ہیں، کبھی ہنود سے میچ کھاتے ہیں، کبھی غیر قوموں سے میچ کھاتے ہیں۔ بلکہ حال یہ ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے اوپر کبھی کسی فلمی ایکٹر کی نقالی کا بخار چڑھا ہے، تو کبھی اسے کسی لیڈر کی پیروی کا بخار چڑھا ہے، تو کبھی وہ کسی دنیا دار بڑے آدمی کی اقتدا کو اپنی زندگی کا فخر سمجھتا ہے۔ لیکن نکی نوجوانوں، قسم خدا کی اگر تم نے ان سب کو چھوڑا اور نبی کے ایک طریقے پر محبت سے عمل کر دیا تو آقا فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس سے میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔